بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ رجت عقلی اور نقلی نقطۂ نظر سے شیعہ امامیہ معتقد ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کے ظہور اور حکومت عدل الہی تمام عالم میں قائم ہونے کے بعد اولیاء الہی اور خاندان رسالت کے محبوں اور بعض خاندان وحی و نبوت کے دشمنوں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں دنیا ہی میں دوبارہ پلٹایا جائے گا۔ اولیاء الہی اور صالحین حق و عدل کی حاکمیت تمام کرۂ ارض میں دیکھ کر خوشحال ہوں گے اور اپنے نیک اعمال اور ایمان کے ثمرات و نتائج کا دنیا میں مشاہدہ کریں گے۔ دشمنان اہل بیت بھی خاندان رسالت پر روا رکھے گئے تمام ظلم و ستم کی سزا اسی سرائے فانی میں دیکھیں گے، اگرچہ وہ قیامت میں اپنی آخری کیفر کردار کی جزا پائیں گے۔ رجت کا قول امامیہ عقائد میں سے ہے۔ عقیدہ رجت ان بنیادی مباحث میں سے ہے جو شیعہ امامیہ مذہب کے آغاز و ظہور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا مکتب اہل بیت علیہ السلام کے امتیازات اور خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے۔ لہٰذا اہل سنت کی رجالی کتابوں میں مراجع کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ شیعہ امامیہ کو اس عقیدے کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اصحاب ائمہ کے درمیان بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض افراد نے اپنے مخالفین کے ہمراہ اس مسئلے میں مباحثات انجام دیے ہیں، جیسے مومن، طاق اور ابو حنیفہ کی باہمی بحث۔ اسی دلیل سے طول تاریخ میں شیعہ علماء نے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کتابیں تحریر کی۔ من جملہ ان میں سے شیخ مفید، سید مرتضیٰ، علامہ مجلسی، شیخ حر عاملی اور دوسرے علماء کا نام لیا جاتا ہے۔ رجت کا مفہوم۔ رجت لغت میں بازگشت کے معنی میں ہے اور اصطلاح میں امام مہدی علیہ السلام کے عالمی قیام کے بعد صبح قیامت آنے سے پہلے لوگوں میں سے ایک جماعت کا اسی دنیا کی طرف بازگشت کرنا ہے۔ نمبر 1، شیخ صدوق فرماتے ہیں اننا نعتقد بالشان الرجعۃ ان هذه الحادثات ستقع حتم اعتقادات صدوق۔ ہمارا اعتقاد رجت کے متعلق یہ ہے کہ یہ واقعہ عنقریب نہ کہ تاخیر سے حتما اور یقیناً واقعہ ہوگا۔ نمبر 2، شیخ مفید فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یعشر قوم من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد موتہم قبل یوم القیامت وہذا مذہب یختص بہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقرآن الشاہد بحار الانوار جلد 53 صفحہ 134 مسائل السرویات سے نقل شدہ صفحہ 32۔ نمبر 3، سید مرتضیٰ فرماتے ہیں ان الذی تذہب شیعۃ الامامیۃ الیہ ان اللہ تعالی یعید عند ظہور امام زمانہ المہدی علیہ السلام قوما ممن کان قد تقدم موتہ من شیعۃ لیفوزوا بثواب نصرۃ و معنویت و مشاہدۃ دولت
وَيَعِيدُ أَيْضًا قَوْمًا مِنْ أَعْدَائِهِ لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ۔ بہار الانوار جلد 53 صفحہ 138، بنقل الرسائل المرتضیٰ جلد 1 صفحہ 25۔ شیعہ امامیہ کے اعتقادات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت شیعوں میں سے ایک گروہ کو جو پہلے مر چکے ہوں گے ان کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے گا تاکہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت و مددگار بھی ثواب حاصل کریں اور اپنی آنکھوں سے ان کی حکومت کا مشاہدہ کر کے خوشحال ہوں۔ نیز اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں سے بھی ایک گروہ کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے گا تاکہ شیعہ مومنین ان سے اپنا انتقام لیں۔ رجت کی ایک تقسیم۔ سید محمد صدر نے کتاب بحث حول الرجعت میں رجت کی 2 تقسیم بیان کی ہیں۔ نمبر 1 رجت معنوی اخروی۔ اس معنی میں کہ فلسفے میں ثابت ہو چکا ہے کہ تمام موجودات و اشیاء رشد و نمو کی حالت میں برقرار رہیں، ہمیشہ کمال مطلق اور ایک نقطۂ آغاز کی طرف متوجہ ہوں جو وہاں سے اس کائنات میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 210۔ خدا ہی کی طرف سے تمام امور کی بازگشت ہوتی ہے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، سورہ علق آیت نمبر 8۔ بے شک آپ کی رب کی طرف واپسی ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَہَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 42۔ اور بے شک سب کی آخری منزل پروردگار کی بارگاہ ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ ہم خدا ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں۔ رجت کا یہ معنی مسلمانوں کے نزدیک اتفاقی ہے۔ نمبر 2 مادی و ظاہری دنیاوی رجت۔ اس قسم کی رجت جس کے متعلق قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مردوں کا دنیا میں اعمال انجام دینے کے لیے واپس آنا۔ بحث حول الرجعت صفحہ 8 تا 12۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، آیت نمبر 83۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی ہوگی۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا قیامت کے دن اللہ ہر قوم میں سے ایک گروہ کو محشور کرے گا اور بقیہ کو چھوڑ دے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ دراصل یہ تو زمانہ رجت میں ہوگا اور قیامت کے بارے میں یہ آیت ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آیت نمبر 47۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا اور سب کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ سورہ کہف بہار الانوار جلد 12 صفحہ 541۔ سعد نے یقطینی سے، انہوں نے قاسم سے، قاسم نے اپنے جد حسن سے
اور حسن نے حضرت ابو ابراہیم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کچھ لوگ جو دنیا سے گزر چکے ہیں دوبارہ دنیا میں رجت کریں گے اور اپنا قصاص لیں گے، اور جس کو اذیت دی گئی ہے وہ اپنی اذیت کا بدلہ لے گا، جس کو ستایا گیا ہے وہ اس ستائے جانے والے کا بدلہ لے گا، جس کو قتل کیا گیا وہ اپنے قتل کا بدلہ لے گا، اور بدلے اور قصاص کے لیے ان کے دشمن بھی دوبارہ دنیا میں لائے جائیں گے، مظلوم اپنے دشمن سے اپنا قصاص و انتقام لے سکے، اور اس قصاص کے بعد وہ 30 ماہ زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد صرف ہی شب میں سب مر جائیں گے، ان کے دلوں کو ٹھنڈک مل جائے گی اور ان کے دشمنوں کو جہنم کے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور پھر یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا حق حاصل کریں گے۔ بحار الانوار جلد 12 صفحہ 528۔ عقیدہ رجت فقط معتبر امامیہ روایات کی روشنی میں۔ تحریر سید اسد عباس نقوی، نظر ثانی فخر عباس زائر عوان۔ نمبر 1۔ حدثنا احمد بن محمد بن یحییٰ العطار رضی اللہ عنہ قال حدثنا سعد بن عبد اللہ قال حدثنی یعقوب بن یزید عن محمد ابن الحسن المیسمی المثنى الحنات قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول ایام اللہ عز وجل ثلاثۃ یوم یقوم القائم و یوم القرۃ و یوم القیامۃ۔ الخصال جلد 1 صفحہ 198۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ 63۔ حدیث نمبر 53۔ معجم الاحادیث متبرہ جلد 2 صفحہ 368 الرقم 1538۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک و سہل اللہ مخرجک و ظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔